بجلی ترسیل کا نظام بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ صنعتوں کو علاقائی مسابقتی نرخوں پر بجلی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت توانائی شعبے سے متعلق نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ وزیر پاور ڈویژن کو بجلی کے ویلنگ چارجز مناسب سطح پر لانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ میچ کے دوران آپ کی جو آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی اور مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وزیر اعظم سے انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کی ملاقات۔ فاتح ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ٹیم، انتظامیہ اور کرکٹ بورڈ کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے اور ٹیم انتظامیہ کے لیے فی کس 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ وزیر اعظم نے فاسٹ بالر علی رضا اور بلے باز سمیر منہاس کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ ایشیا کپ میں فتح سے قوم نے بھرپور خوشیاں منائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فاتح ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کی ملاقات۔ شاندار کارکردگی اور تاریخی فتح پر دلی مبارکباد دی۔ آپ کی یہ کامیابی قوم کا فخر ہے اور پاکستانی نوجوانوں کے زبردست ہنر اور اعلیٰ صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ کھلاڑی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ میدان کے اندر اور باہر ملک کے سفیر بنے۔ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں۔ فیلڈ مارشل کا نوجوانوں کو قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے بااختیار بنانے کے غیر متزلزل عزم کا آیا تھا۔ فاتح ٹیم کے ارکان کی حوصلہ افزائی پر اظہار تشکر۔ صدر آصف علی زرداری کی نجف اشرف آمد۔ ہوائی اڈے پر گورنر نجف یوسف مکی کناوی نے صدر مملکت کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکت اور گورنر نجف کے درمیان ایئرپورٹ پر ملاقات۔ دورہ نجف کے دوران دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نجف اشرف میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس ابن علی کے روزوں پر حاضری دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں مقامات مقدسہ پر حاضری۔ کاظمین مقدس میں امام موسیٰ القاسم اور امام محمد تقی الجواد کے روزوں پر بھی حاضری۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر آصف علی زرداری کی امام ابو حنیفہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بھی حاضری۔ منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں۔ سال 2025 پاکستان امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان شراکت دار ملک بن گیا۔ پالیسی شفٹ کی بنیادی وجہ مئی میں پاکستان بھارت جنگ بنی۔ بھارت کے سیاسی حالات، شخصی آزادیوں پر پابندیاں، مسلسل فوجی معیار میں تنزلی سوالیہ نشان بن گئی۔ مارچ میں ٹرمپ نے قومی خطاب میں پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کا خصوصی تجزیہ۔ واشنگٹن ٹائمز میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے تعلقات پر بھی خصوصی تجزیہ شامل۔ امریکہ میں پاکستانی سپہ سالار سید عاصم منیر کا نام نمایاں طور پر لیا جاتا ہے۔ پاکستانی افواج کی جدید انداز میں تنظیم نو کو نئی عالمی اہمیت ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کے انتہائی قریبی حلقے میں سٹار بن کر ابھرے۔ وائٹ ہاؤس لنچ میٹنگ کسی پاکستانی فوجی سربراہ کے لیے پہلی مثال قرار۔ فیلڈ مارشل کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز میں ریڈ کارپٹ استقبال ہوا۔ امریکی عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح اسٹریٹجک بات چیت کی گئی۔ 2026 کے آغاز پر پاکستان کو ٹرمپ کی گرینڈ اسٹریٹجی میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ واشنگٹن ٹائمز۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز۔ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ریاض میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا۔ ایوارڈ مشترکہ تعاون اور دونوں ملکوں میں تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزاز پر خادم حرمین الشریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کو دوبارہ دہرایا۔ ISPR۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ریاض میں ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی کے امور، دفاع، فوجی تعاون، اسٹریٹجک شراکت داری، انسداد دہشت گردی اور بدلتے ہوئے جغرافیائی چیلنجز پر تبادلہ خیال. دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. ملاقات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات کی توثیق ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دونوں قوموں کے مشترکہ عزم، علاقائی اور عالمی امن کے حصول کے لیے اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. ISPR. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا نقد آور فصلوں سے متعلق اجلاس. گندم کی فی ایکڑ پیداوار بہتر بنانے کے مختلف ذرائع اور طریقوں پر غور. ملک میں گندم کی فصل اور ذخیرے پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم کا تصدیق شدہ بیج، کلیدی انپوٹ اور آسان دستیابی پر اطمینان کا اظہار. تمام اسٹیک ہولڈرز پر آئندہ سالوں میں قومی غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی ہم آہنگی پر زور. ملک کی معیشت میں ایک اور سنگ میل عبور. زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 21.1 ارب ڈالرز ہو گئے. GDP کے تناسب سے بیرونی قرضہ جات میں نمایاں کمی 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا. 2023 کے مقابلے میں ملکی ذخائر میں تقریباً 5.5 گنا اضافہ ریکارڈ. پائیدار ترقی اور ملک کی قیادت پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ قرضوں کی بجائے مقامی ترقی اور اعتماد کی وجہ سے ہے. معاشی ماہرین. مریم نواز کا پنجاب میں جنگلات اور ماحولیات کا تمام نظام کرپشن فری بنانے پر کا عزم. انگریز دور کے بنائے فارسٹ ایکٹ میں تبدیلی. ادارہ ماحولیاتی تحفظ سے کاغذی کارروائی کا 100% خاتمہ. ہر دستاویز پر مخصوص حوالہ نمبر اور QR کوڈ ہوگا. سیکنڈز میں تصدیق ممکن. تمام محکمے جدید ڈیجیٹل نظام کے بغیر کوئی حکم جاری کریں گے نہ منظوری دیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. انسانی مداخلت کا خاتمہ، جعلسازی اور غیر قانونی اجازت ناموں کا خاتمہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تمام ٹیم کو شاباش. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جس کی حالیہ دلیل سب کے سامنے ہے. جب تک ہم متحد ہیں کبھی شکست نہیں کھا سکتے. ہماری مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں. پاکستان عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکا. پاکستان کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کیڈٹ کالج پٹاروں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. قابض بھارتی فوج کے بھیانک درندوں کی بدترین اخلاقی اقدار کی شرمناک داستانیں. بھارتی فوج کے افسر سمیت 2 افراد رشوت کیس میں گرفتار. لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما اور ان کی اہلیہ کرنل کجل کے خلاف کرپشن پر مقدمہ درج. ٹرین میں خاتون سے جنسی زیادتی کرنے والا بھارتی فوجی اہلکار بھی گرفتار. اہلکار نے انتظار میں کھڑی خاتون کو ٹرین میں گھسیٹ کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. بھارتی میڈیا. تنازع کشمیر حل کرنے کا واحد قابل عمل راستہ مذاکرات ہیں. حریت رہنما میر وائس عمر فاروق کی بھارتی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کی مذمت. کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے کشمیریوں کی ناراضگی مزید بڑھ گئی. BJP حکومت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں. ترجمان حریت کانفرنس. محبوبہ مفتی کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار. بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت اور قاتلوں کی سرپرستی کے خلاف شدید احتجاج. مظاہرین بھارتی سرحد تک آ گئے. لینڈ پورٹ پیٹروپول پر الرٹ جاری. نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر بھارت مخالف نعرے بازی. بھارت کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے چٹاگانگ رہائش گاہ کے باہر بھی بھرپور احتجاج. افغانستان سے پنپنے والی دہشت گردی دنیا کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ. کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ایک اور افغان شہری گرفتار. بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد.
افغان شہری ولید خان کا ردم عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کو مالی وسائل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس فراہم کرنے سمیت قتل کے منصوبے بنانے میں بھی ملوث نکلا۔ روسی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فانیل سیوروف ماسکو کے جنوبی علاقے میں کار بم دھماکے میں ہلاک۔ لیفٹیننٹ جنرل فانیل سیوروف جنرل اسٹاف کے تربیتی شعبے کے سربراہ تھے۔ روس نے اس واقعے کو قتل قرار دیا۔ حملہ یوکرینی خفیہ اداروں کی کارروائی ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ دسمبر 2024 میں بھی ایک اعلیٰ روسی جنرل اسی طرح کے بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ کہیں بارش تو کہیں برف باری، ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ جڑواں شہروں میں بھی ابر رحمت نے تشنگی مٹا دی۔ آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ ایبٹ آباد اور گردرواہ میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ ہنزا میں شدید آندھی، گجال سمیت دیگر علاقوں میں گھروں، دکانوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ بھارت کو شکست دے کر قوم کے وقار میں اضافہ کیا۔ پوری تیاری اور پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترے۔ ہر میچ میں کھلاڑیوں کی بھرپور محنت اور لگن نظر آئی۔ بھارت کے خلاف فائنل میں جارحانہ کرکٹ کھیلی۔ کھلاڑیوں کا مرال بلند تھا۔ ٹیم ورک کے باعث کامیابی ملی۔ قومی انڈر 19 ٹیم کے ہیڈ کوچ شاہد انور، مینٹور سرفراز احمد، کپتان فرحان یوسف اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ سمیر منہاس کی نیوز کانفرنس۔ بھارتی ٹیم کا رویہ غیر اخلاقی ہے۔ ہم نے سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ جشن منایا۔ بھارت نے جو کیا وہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ کرکٹ میں سپورٹس مین اسپرٹ رکھنی چاہیے۔ مینٹور انڈر 19 ٹیم سرفراز احمد۔ انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ شائقین کی بہت بڑی تعداد نے کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ٹیم کا خیر مقدم کیا۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، فاتح ٹیم کے حق میں نعرے، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کھلاڑیوں کو ڈبل ڈیکر بس میں لے جایا گیا۔ قومی جذبے سے سرشار کھلاڑی ٹرافی ہاتھ میں لیے جشن مناتے رہے۔ Two wides in a row, picked up nicely. That's the least they can do. Oh, put away. Flicked away through the leg side. It's a 3-6 as it is. Shot. اور بگ بیش کرکٹ لیگ سڈنی تھنڈرز نے برسبن ہیٹ کو 34 رن سے ہرا دیا۔ سڈنی تھنڈرز کے 4 وکٹس پر 193 رنز۔ پلیئر آف دا میچ میتھیوز گلیکس کے 76 اور سیم کانٹاس کے 63 رنز۔ برسبن ہیٹ 6 وکٹس پر 159 رنز بنا سکی۔ شاداب خان کی 4 اوورز میں 24 رنز کے عوض 4 وکٹس۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبروں کی تفصیل شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ تعلیم یافتہ نوجوان مگر بے روزگار، یہ پاکستان کا وہ درد ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے دل پر لیا اور ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سے روزگار کا راستہ دکھایا۔ اسی سلسلے کا ایک اور اقدام انڈسٹری لیڈ ٹریننگ پروگرام کے تحت نیفٹیک اور نیٹ سول انسٹیٹیوٹ آف اے آئی کے باہمی اشتراک سے اے آئی اینڈ مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز اور سائبر سیکیورٹی کی جدید ٹیکنالوجیز میں ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کو یقینی نوکریاں ملیں گی۔ نیٹ سول انسٹیٹیوٹ آف اے آئی میں نوجوانوں کے لیے عالمی معیار کی تربیت اور روزگار کے پرکشش مواقع۔ کورسز کا دورانیہ 3 ماہ، عمر کی حد 18 سے 40 سال۔ مزید تفصیلات کے لیے نیفٹیک کی ویب سائٹ www.navtech.gov.pk وزٹ کریں۔ www.nsis.navtech.gov.pk پر آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 10 جنوری 2026۔ نیفٹیک۔
عظمت کی اونچی اڑان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا عالمی وقار بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کو پاکستان کی پہچان بنانے کے لیے PIA کی نجکاری کا شفاف اور قابل اعتماد عمل 23 دسمبر 2025 کو 3:30 پر حکومت پاکستان اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سوشل میڈیا ہینڈلز کے علاوہ ٹی وی چینلز پر لائیو ٹیلی کاسٹ اور لائیو اسٹریم ہوگا۔ نجکاری راہ خوشحالی، حکومت پاکستان۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی تمام توجہ بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ اسلام آباد میں توانائی کے حوالے سے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے وزیر توانائی کو بجلی کے نرخ مناسب سطح پر لانے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے شہزاد سلیم کی سربراہی میں نجی شعبے سے مشاورت کے حوالے سے بنائی گئی توانائی کمیٹی کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھرپور کوشش ہے کہ صنعتوں کو علاقائی مسابقتی نرخوں پر بجلی فراہم ہو۔ وزیر اعظم کو معاشی ترقی کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بجلی کی ٹرانسمیشن اور وولٹیج کا نظام قابل اعتماد بنانے کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ اجلاس میں ٹیرف سٹرکچر، بجلی کی ترسیل کے حوالے سے مشکلات، مناسب نرخوں اور بجلی کے شعبے سے متعلق دیگر امور پر بھی سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈر-19 ایشیا کپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے اور ٹیم مینجمنٹ کے لیے فی کس 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں عمر فاروق۔ انڈر-19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ٹائٹل جیتنے والی قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں زورانے کا اہتمام کیا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نوجوان کھلاڑیوں اور ٹیم انتظامیہ سے ملاقات کی اور ان کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ وزیراعظم نے تمام کھلاڑیوں، خاص طور پر سمیر منہاس، علی رضا اور عبدالسبحان کو شاندار پرفارمنس پر شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں پاکستان نے مارکا حق میں دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ قومی انڈر-19 ٹیم نے اسی جذبے کے تحت فائنل میں فتح حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میچ کے دوران آپ کی جو آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی، آپ نے 24 کروڑ عوام کے دل جیتے ہیں اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری جو جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، بنیان المرصوص فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی تھی، یہ آپ نے اسی مخالف کے خلاف جو جیتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی۔ وزیراعظم نے فاتح ٹیم اور انتظامیہ کے لیے انعامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کامیابی نے اہل وطن کے وقار میں مزید اضافہ کیا ہے۔ میں ہر ہماری جو کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں، ہر بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا اعلان کرتا ہوں۔ اسپورٹس اسٹاف کے لیے بھی پر ممبر 25 لاکھ روپے میں ان کے لیے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کہا کہ انڈر-19 ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتنا اہم اعزاز ہے۔ ٹیم نے شاندار سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا۔ پالیٹکس اپنی طرف ہے لیکن سپورٹس ہے وہ اسی طرح چلنی چاہیے۔ کل پھر جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا، یہ تو ہمارے پلیئرز کا ایک صبر کا لیول تھا کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن وہ پرووک بار بار کرتے رہے۔ ICC کو انفارم کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ قومی ٹیم کے کپتان اور کھلاڑیوں نے حوصلہ افزائی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے استعداد کار میں اضافے کے لیے PCB کے اقدامات کو سراہا۔ انشاءاللہ یہ جو جیت ہے اس سے ہی اس مومنٹم کو کیری کریں گے آگے ورلڈ کپ کے لیے، ٹرائل سیریز کے لیے۔ کوچز نے بہت ہیلپ کی ہے، میچ میں اس کنڈیشن تھی اچھی تو اس سے ہیلپ ملی۔ ہماری ٹیم نے اچھی ایفرٹ کی ہے اور الحمدللہ ہم لوگ سیٹسفائیڈ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹورنامنٹ کے لیے اچھا کریں گے۔ قومی انڈر-19 ٹیم نے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو 191 رن سے شکست دے کر دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ پاکستان کے 347 رنز کے جواب میں بھارتی ٹیم صرف 156 رنز ہی بنا سکی تھی۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے راولپنڈی میں انڈر-19 ایشیا کرکٹ کپ کی فاتح ٹیم سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کو قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے بااختیار بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔
انہوں نے ٹیم کو شاندار کارکردگی اور تاریخی فتح پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی یہ کامیابی قوم کا فخر ہے اور پاکستانی نوجوانوں کے زبردست ہنر اور اعلیٰ صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ میدان کے اندر اور باہر ملک کے سفیر بنے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی کرکٹ ٹیم کے نظم و ضبط، ٹیم ورک اور لڑنے کے جذبے کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بہترین کارکردگی کے لیے کوششیں جاری رکھیں، پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھیں۔ فاتح انڈر 19 ٹیم کے ارکان نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے حوصلہ افزائی اور رہنمائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری اپنے دورہ عراق کے دوران نجف پہنچ گئے۔ نجف ایئرپورٹ پر گورنر یوسف مکی کناوی نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نجف میں اپنے قیام کے دوران صدر آصف علی زرداری حضرت علی اور کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس ابن علی کے مزارات پر حاضری بھی دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور عراق کے نگراں وزیر اعظم محمد شیاز سوڈانی کے درمیان بغداد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے اپنے دورے کے دوران شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے عراقی عوام کو پارلیمانی انتخابات کے عمل کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے عراقی حکومت کے ساتھ قریبی اشتراک کا خواہاں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور غذائی تحفظ، تعمیرات، ادویہ سازی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ملاقات میں عراق جانے والے پاکستانی زائرین سے متعلق امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت نے زائرین مینجمنٹ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کو جلد حتمی شکل دینے اور امیگریشن مقامات پر بہتر سہولیات اور زائرین کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ زائرین کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے براہ راست بینکاری چینلز استعمال کیے جائیں۔ عراق کے نگراں وزیر اعظم نے پاکستان کی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ دونوں فریقین نے ادارہ جاتی سطح پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے بغداد میں مقامات مقدسہ پر حاضری دی۔ صدر مملکت نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت نے مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں بھی کی۔ صدر مملکت نے کاظمین مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر حاضری دی اور امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے روزہ کاظمین میں زائرین کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے فرمان کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مملکت سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس عطا کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کی تحسین کی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور عسکری تعاون، اسٹریٹجک اشتراک عمل اور بدلتے ہوئے جغرافیائی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق بھی کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزاز پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا اور پاکستان کی سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق اعزاز پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کی علامت ہے۔ معروف امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے 2025 کو پاکستان امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دے دیا ہے۔ جریدے کے مطابق صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں حیران کن تبدیلی آئی ہے۔ انڈیا فرسٹ کا دور ختم، پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں محمد عثمان۔ معروف امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی کی نشاندہی کی گئی اور کہا گیا کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا حکمت عملی میں پاکستان کو مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی میں پاک بھارت جنگ بنی۔
वाशिंगटन टाइम्स आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खसूसी तजिया भी शामिल है। वाशिंगटन टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने की सोच थी, ताहम भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदी, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। वाशिंगटन टाइम्स ने कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में पहला पिघलाव खुफिया काउंटर टेररिज्म एक्सचेंजर से आया, जिससे वाशिंगटन को ठोस ताउन का वाज़ेह इशारा मिला। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्के क्रेडिट में बदलता गया, इंगेजमेंट बढ़ती चली गई और ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक बनते गए। पाक अमेरिका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ मई की मुख्तसर मगर शदीद पाक भारत झड़प बनी। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने रकदावर फसलों के हवाले से काबीना कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने और कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। हुक्काम ने बताया कि मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सूबों की जानिब से रबी के लिए गंदम की काश्त से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार भी मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक पाए गए। इस पेशरफ्त की वजह अबूरी कौमी गंदम पॉलिसी का बर वक्त निफाज है, जिससे किसान बरादरी में एतमाद पैदा हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने तस्दीक शुदा बीज और दीगर ज़रई अज्जा की बिला ताअत्तुल दस्तयाबी पर इत्मीनान का इज़हार किया और मौसर हिकमत अमली के जरिए पैदावार बढ़ाने और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वफाकी और सूबाई राब्ते पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार को इस्लामाबाद में इजलास के दौरान वज़ारत ख़ारजा की कौंसलर खिदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में असनाद की तस्दीक और दीगर खिदमात के बरवक्त और मौसर अमल दरामद पर रोशनी डाली गई। नायब वज़ीर आज़म ने असनाद की शफाफियत और मौसर तस्दीक को वज़ारत ख़ारजा का मिशन करार दिया और आवाम को कम से कम अखराजात में बरवक्त सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। और नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में ये इजाफा पायदार माशी तरक्की और हुकूमत की जानिब से इस्लाहात पर सरमायाकारों के मजबूत एतमाद का वाज़ेह सबूत है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। माली साल 2023 के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर आ गए थे, जो अब बढ़कर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़ियादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर है। GDP के तनासब से बैरूनी कर्जाजात में नुमाया कमी आई है, जो 31% से कम होकर 26% तक आ गया है। बैरूनी कर्जों के हसूल में बतदरीज कमी माली नब्ज़ ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की बदौलत मुमकिन हुई। माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मईशत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में जंगलात और माहौलियात के शोबे को करप्शन से पाक करने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि सूबे में माहौल की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ बदउनवानी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। इंसानी मुदाखलत के खात्मे से जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों के सद्देबाब होगा। फॉरेस्ट एक्ट में तरमीम के बाद महकमाना कार्रवाइयों के लिए कागज़ के बजाय कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा और हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर के साथ QR कोड भी दर्ज होगा। फॉरेस्ट एक्ट में तरमीम के बाद लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और सरकारी सिफारिशात का इजरा ई-फोर्स के नामी डिजिटल निज़ाम के जरिए होगा। इंतज़ामी फैसलों के लिए नई हिदायत पर अमल न करने वाले ऑफिसर और अमले के खिलाफ सख्त तारीबी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने महकमे की डिजिटाइजेशन करने वाली टीम की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया है कि आजमाइश के वक्त में पाकिस्तान मजबूत, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। वो कैडेट कॉलेज पिटारो में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील शेयर करेंगे शेराज अली डाहरी।
कैडेट कॉलेज पेटारो में योम वालदेन की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कैडेट्स ने मार्च पास किया। जिम्नास्टिक, कराटे, नेजाबाजी और परेड में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौजवान इस मुल्क का असासा हैं। उनकी किरदार साजी, क़यादत और बेहतर तालीम के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज पेटारो में तुलबा को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने, नज़्म ज़ब्त, मेहनत और इस्तकामत से आगे बढ़ने की भरपूर तैयारी कराई जा रही है। Today you stand at a moment that will remain with you for the rest of your lives. Years from now, when titles change and paths diverge, you will still remember these grounds, because this is where discipline became identity and responsibility became instinct. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी दबाव और इलाकाई गैर यकीनी सूरत हाल जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन कौम जब भी मुतहद हुई तो हमेशा पाकिस्तान कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा। उन्होंने हालिया अस्करी कामयाबी को दुनिया के लिए एक मिसाल करार दिया और कहा कि पाक अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है, जिसका एतराफ दुनिया कर रही है। Armed forces once again demonstrated this truth through professionalism, preparedness and unity of command. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined and resolute when tested. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुझे फख्र है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पे कि वो यहाँ से तालीम हासिल करके गए और 2 बार मुल्क के सदर मुंतखब हुए। तकरीब से कैडेट कॉलेज पेटारो के प्रिंसिपल कमोडोर फैसल इकबाल काजी ने खिताब किया और इदारे की कारकर्दगी और तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबियों पर नजर डाली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मुख्तलिफ कैडेट्स में इनामात और मेडल तकसीम किए। इस मौके पर आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद भी किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा आर्ट एग्जीबिशन का दौरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कैडेट कॉलेज पेटारो का तालीम के शोबे में इंतहाई अहम रोल है, जहाँ के तुलबा दुनिया भर में पाकिस्तान की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कैडेट कॉलेज पेटारो। आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अजमत की ऊंची उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद को पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए PIA की निजकारी का शफाफ और काबिल एतमाद अमल 23 दिसंबर 2025 को 3:30 पर हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम होगा। निजकारी राह खुशहाली, हुकूमत पाकिस्तान। इत्तलात और नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने चेयरमैन पेमरा, MD PTV और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश की है। कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन भुलेन बलोच की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक़ कानूनी मुसव्वदात की कमेटी की सतह पर मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता उल वतार ने कमेटी को बताया कि ATV को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निजी शोबे से कोई भी उसे चलाना चाहे तो उसका खैर मकदम करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि नवी वेस्ट बोर्ड अवार्ड पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस के बेशतर मुलाजमीन को कम से कम तनख्वाह की अदायगी नहीं की जाती, यकीनी बनाना होगा कि इदारे इसकी पाबंदी करें। वफाकी वजीर ने कहा कि PTV में मुलाजमीन की तादाद कम करने की ज़रूरत है, मौजूदा तादाद के साथ उसे चलाना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में देने से गर्ज से हुकूमत ने पाकिस्तान TV के नाम से एक नए अंग्रेज़ी चैनल
کا آغاز کیا ہے، جس کی مستند خبروں کا حوالہ دنیا کے موقر ادارے بھی دیتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی شارٹ ویو نشریات سے متعلق خریدے گئے آلات کے استعمال میں نہ آنے پر کمیٹی کے استفسار پر جواب دیتے ہوئے وفاقی سیکرٹری اطلاعات اشفاق خلیل نے کہا کہ آلات کی خریداری ایک ہی بار ہونی چاہیے۔ قسطوں میں ادائیگی سے مطلوبہ آلات دیر سے ملتے ہیں اور کئی بار ان کی ٹیکنالوجی پرانی ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، بھارت سپر پاور بننے کے دعوے تو کر رہا ہے، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں پولیس بھرتی کے امتحان کے لیے 187 اسامیوں پر 8000 سے زیادہ امیدواروں کو ایک رن وے پر جمع کیا گیا، جہاں سخت نگرانی کے انتظامات تھے۔ یہ صورتحال بھارت میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور نوجوانوں کو درپیش معاشی چیلنجز کی عکاس ہے۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کے مطابق بھارت میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 18% ہے، تاہم بھارتی حکومت روزگار کی صورتحال کو تسلی بخش قرار دے رہی ہے۔ بھارتی فوج کے بعض اہلکاروں کے رشوت خوری، جنسی جرائم اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے رشوت خوری میں ملوث بھارتی وزارت دفاع میں تعینات لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما اور ونود کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما اور ان کی اہلیہ کے خلاف کرپشن کا مقدمہ بھی درج ہے۔ ادھر جھارکھنڈ میں ٹرین کے اندر ایک خاتون سے جنسی زیادتی کے الزام میں بھارتی فوجی اہلکار اجیت سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو پنجاب کی 42ویں میڈیم ریجمنٹ میں تعینات تھا۔ اسی طرح نیپال سرحد کے قریب ایک سابق بھارتی فوجی آفیسر راجر سنگھ کو ہیروئن اور ایک گرینیڈ کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھی سے بھی منشیات اور اسلحہ برآمد ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے، کشمیر کی عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ مزید بتائیں گے فہد جاوید۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان میں وسیع تر سیاسی اتفاق رائے موجود ہے۔ پاکستان کشمیریوں کا مضبوط وکیل ہے، ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پانی پر سیاست کر رہا ہے، اس کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا جو کیس ہے مقدمہ ہے تو کافی سالوں بعد پہلی دفعہ پوری دنیا پر مارے گئے حق کے بعد آیا ہو گئی ہے، اور ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں، وہی ایک ہی حل ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ اور میں آج کے حوالے سے دوبارہ بھی یہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کی جو پانی ایز اے ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہم ایک دفعہ پھر بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو نیچر کے خلاف کر رہے ہیں، صرف انسانوں کے خلاف نہیں، اور وہ ان کے کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا، اور اس پر ہم کسی آخری حد تک جا بھی سکتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی وفاق کی ترجیح رہی ہے۔ کشمیر میں وفاقی حکومت کے تعاون سے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں کوئی کشمیری عوام دوسرے پاکستان کے کسی پارٹ سے پیچھے نہیں رہے، خواہ وہ دان اسکول ہو، لیپ ٹاپ کی اسکیم ہو، دوسرے ایشوز ہو، ان کے فنڈ ہو، ڈیولپمنٹ ہو، تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ وہی لوگ وہ فیل بھی کر رہے ہیں اور ریئلائز بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سفر آگے جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کی پالیسی واضح ہے، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سرحدوں اور مفادات کا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کا واحد کامل راستہ مذاکرات اور بات چیت ہے۔ کہ ایم ایس کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے جنہیں نئی دلی میں سینٹر فار پیس اینڈ پروگریسو کے زیر اہتمام کشمیر سے متعلق کانفرنس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم کانفرنس کے لیے اپنے پیغام میں حریت رہنما نے بھارتی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کی مذمت کی۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں شہری آزادیوں پر قدغن، لوگوں کو ہراساں کرنے، گھروں کو مسمار اور بالخصوص نوجوانوں میں خوف و ہراس پھیلانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کانگریس لیڈر منیشن کرائر، آغا روح اللہ مہدی، قبل کاک اور او پی شاہ نے سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 2019 کے بعد کی صورتحال معمول کے حالات کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے امن قائم ہونے کے بجائے لوگوں کی ناراضگی مزید بڑھ گئی ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی بی جے پی حکومت اور اس کی مسلط کردہ انتظامیہ نے ریاستی دہشت گردی اور جابرانہ پالیسیز سے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں. انہوں نے ہندوتوا پر مبنی بھارتی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی تبدیلیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کو اجاگر کیا. ترجمان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی بربریت روکنے کے لیے کارروائی کرے اور کشمیری عوام کی مانگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کو یقینی بنائے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر مقامی آبادکاروں کی آمد اور کشمیریوں کی زمینوں اور شہری زندگی پر بڑھتے ہوئے دباؤ پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے پلوامہ میں زرخیز زمین پر بھارتی فورسز کے لیے کمپلیکس تعمیر کرنے پر بھی اعتراض کیا. بنگلہ دیش میں مظاہرین نے بھارتی سرپرستی میں پھیلنے والی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھارتی سرحد تک پہنچ کر شدید نعرے بازی کی. دی انڈین ایکسپریس کے مطابق سب سے بڑے لینڈ پورٹ پیٹراپول کے قریب عوام نے نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر ہندوستان مخالف مظاہرہ کیا. نوجوان رہنما عثمان ہادی کی موت کے بعد پورٹ کے علاقے بیناپول میں ہندوستانی ٹرک ڈرائیور کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا. مظاہرین نے بھارت کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی چیٹاگانگ کی رہائش گاہ کے باہر بھی بھرپور احتجاج کیا. احتجاج کا پس منظر نوجوان رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی بھارت سے قاتلوں کے حوالے کرنے کی درخواست سے جڑا ہے. ناظرین، کینیڈا میں ایک افغان شہری کو دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا ہے. افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق 26 سالہ ولید خان کو ٹورنٹو میں داعش سے مبینہ تعلقات اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے الزام میں حراست میں لیا گیا. کینیڈین پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران ولید خان سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. گرفتار شہری مالی وسائل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے داعش کی مدد میں ملوث تھا. یہ گرفتاری آسٹریا میں ایک افغان پناہ گزین کے منشیات سے متعلق جرائم میں گرفتاری کے بعد ایک روز بعد سامنے آئی ہے. ان گرفتاریوں سے افغان طالبان رجیم کے زیر انتظام دہشت گردی اور منشیات کی سرگرمیوں کی تشویشناک صورتحال سامنے آتی ہے. غازہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فضائی حملوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے ایک تربیتی مرکز پر حملے کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہو گئے. 10 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں ایک شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر پروفیسر حسن اقبال نے کہا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ملک کے ہر شعبے کو شدید نقصان پہنچایا. ناروال یونیورسٹی میں طلباء سے ان کے خطاب کی تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم. ناروال یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں تعلیم جیسے اہم شعبے سمیت ہر سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا. تعلیمی اداروں کی زمینوں کو پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کیا گیا اور اداروں کو کمزور کیا گیا. کیا تبدیلی اس کو کہتے ہیں جو آپ نے 2 سالوں میں یونیورسٹی کے اندر دیکھی ہے، یا وہ تبدیلی تھی کہ جس میں 4 سال تک کوئی پرسان حال نہیں تھا اور آپ لوگ ایک کچی مٹی کے اندر یہاں پر گرتے پڑتے پھرتے تھے؟ آج الحمدللہ نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی ترقی کر رہی ہے، بلکہ پچھلے دور کی بدولت جو ڈاکٹر اشفاق سینٹر آف ایکسیلنس، اس کی زمین کو پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، آج وہ زمین بھی یہ یونیورسٹی حاصل کر چکی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ تعلیم محرومیاں ختم کرنے کا باعث بنتی ہے. تعلیم اور تحقیق پر مبنی ترقی ہی پائیدار ترقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عقابی روح بیدار رہے اور آپ کی نگاہ آسمانوں میں اپنی منزل تلاش کرے اور آپ کی پرواز پاکستان کی اڑان بنے. نوجوان آج پرانی رکاوٹوں کو توڑ کر نئے حل تخلیق کر رہے ہیں. آپ بھی اس جدت کے امین بنے. اس موقع پر طلبہ اور طالبات میں اسناد اور میڈلز بھی تقسیم کیے گئے. بعد میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے انجینئرنگ یونیورسٹی ناروال میں مسجد کا افتتاح کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے غور و فکر و تحقیق اور تعلیم سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
तरक्की और मनसूबाबंदी के वज़ीर ममलिकत चौधरी अरमुगान सुबहानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। सियालकोट के इलाके पिरुशक में नादरा सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की जोग्राफियाई नज़रियाती सरहदें मजबूत हाथों में हैं, दुश्मन अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नादरा सेंटर के क़याम से इलाके के अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को शनाख्ती दस्तावेज़ात के हुसूल में आसानी होगी। जनरल हस्पताल लाहौर में मसीही वर्कर्स और नर्सिंग स्टाफ के एजाज़ में खुसूसी तकरीब हुई, जिसकी मेहमान खुसूसी रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजिदा फारूक तारड़ थीं। तफसील बता रहे हैं मसूद अली। जनरल अस्पताल लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान साजिदा फारूक तारड़ ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जहां अक़लियतों को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अक़लियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड का इजरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। MS प्रिंस डॉक्टर उमर इसाक ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। तकरीब में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी टैबलो भी पेश किए गए और आखिर में क्रिसमस का केक काटा गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इमरान मंज और PSO राना वकास भी मौजूद थे। हल्का NA 127 UC 226 में मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेटर कमेटी मेंबर सदफ राशिद ने क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्कद की, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि मसीही बरादरी माथे का झूमर है। तकरीब में मसीही बरादरी में रजाइयाँ, गद्दे, शाले, आटा समेत दीगर अशिया तकसीम की गई। तकरीब में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में राना वकास PSO भी मौजूद थे, जबकि UC 232 में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में उज़्मा आमिर बट, सरपरस्त आला राना इस्लाम, मलिक फारूक, अवान मलिक सज्जाद, नवाज खोकर, शेख तनवीर तारिक भट्टी और राना हुसैन भी मौजूद थे। मसूद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जुड़वा शहरों में भी गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस खुनकी में इजाफा हो चुका है। तफसील किंजा नकवी की रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जुड़वा शहरों में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से खुनकी का एहसास बढ़ गया। वफाकी दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम चंद मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हुआ जुमे की रात को। उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की, जिसमें बाज़ मगरबी इलाके और बाज़ बालाई इलाके थे। आइंदा 24 घंटे के दौरान ये सिलसिला बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, इसके अलावा खिता पोटोहार और मरी और गलियात में जो है वो मज़ीद बारिश कर सकता है। उसके बाद ये सिलसिला पाकिस्तान के इलाकों से निकल जाएगा और आने वाले दिनों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। इनमें जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जो बालाई इलाके होंगे उसमें रात गए तक जो है ना ये बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश और फिसलन का खदशा है। सयाहों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में वक्फे से मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उधर पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अज़ला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहा। पंजाब और बालाई सिंध के अज़ला में धुंध छाई रही। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हुई। कालाम में 2.5 और मारम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लह गोपिस -3, कल्लात -1, स्कर्दू, कोयटा, पाड़ा चनार और मारम जब्बा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 10, लाहौर 9, कराची 15, पेशावर 9, कोयटा 0, मुल्तान 12, गिलगित 3,
स्कर्दू 0, मुजफ्फराबाद 6, श्रीनगर 4, मरी 2, दीर 4, चित्राल 5, रावलाकोट 1 और मालम जब्बा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का कहना है कि फाइनल में पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। तमाम खिलाड़ियों का मोराल बुलंद था, टीम वर्क के बायस कामयाबी मिली। तफसील के लिए ज़िशान क़य्यूम की रिपोर्ट देखिए। अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अंडर 19 टीम के कोच शाहिद अनवर ने कहा कि हमारा प्लान बेखौफ क्रिकेट खेलना था। हमने एक मोटो बनाया था क्रिकेट में कि हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, परहैप्स नॉट केयरलेस, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए। टीम के मैनेजर और मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि भारत का रवैया खेल के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं। भारत ने जो किया वो उनका जाती फेल है। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जश्न मनाया है। जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया, जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि जीत हमारे लिए बहुत अहम थी। एशियन चैंपियन बनने के बाद अब हदफ अंडर 19 वर्ल्ड कप है। देखिए, मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा बैक किया इस मैच से पहले, और फेयरलेस क्रिकेट का कहा बहुत, इवन के हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेचुरल गेम खेलो, किसी चीज का डर नहीं है, हम आपके पीछे हैं। 172 रन की इनिंग्स खेलकर भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि पहले से ही सोच रखा था कि एक जारहाना इनिंग्स खेलनी है। सिंपल प्लान था कि बस ज्यादा से ज्यादा बस ओवर्स खेलने हैं, विकेट पे स्टे करना है, और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ, अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। कौमी अंडर 19 टीम की अगली असाइनमेंट हरारे में 3 मुल्की वनडे सीरीज है, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान हिस्सा लेंगे। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अंडर 19 एशिया कप की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शायकीन की बहुत बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों को खुश आमदीद कहा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी भी खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। खिलाड़ियों को डबल डेकर बस में ले जाया गया। कौमी जज्बे से सरशार खिलाड़ी ट्रॉफी हाथ में उठाए जश्न मनाते रहे। शायकीन क्रिकेट ने खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां भी बनाई। एशियन अंडर 19 चैंपियन पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी, कौमी हीरोज का जगह जगह जबरदस्त इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने तैयारे में भी जीत का जश्न मनाया। दौरान परवाज केक काटा। मुसाफिरों, पायलट्स और अमले ने एशियन चैंपियंस को मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनाई। इस मौके पर मुसाफिरों और तैयारे के अमले का कहना था कि अंडर 19 एशियन चैंपियन बनना पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। उन्होंने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। दुबई में होने वाले इजलास में मोहसिन नकवी ने अंडर 19 एशिया कप के लिए बेहतरीन इंतजामात पर ACC का शुक्रिया अदा करते हुए पूरी टीम को मुबारकबाद दी। इजलास में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। इजलास में एशियाई क्रिकेट बोर्ड्स के सदूर और दीगर हुकाम ने शिरकत की। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत हॉकी के खेल की बहाली के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। इस्लामाबाद में हॉकी टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि कौमी खेल हॉकी को एक बार फिर उसका खोया हुआ वक़ार दिलाना है। हॉकी टूर्नामेंट के दायरा-ए-कार को पूरे मुल्क में तौसीह देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। हुकूमत नौजवानों को सलाहियतें निखारने के लिए भरपूर मौक़े फराहम कर रही है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। हर वक्त बार वक्त दुरुस्त, हर वक्त बार वक्त।
अजमत की ऊंची उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद को पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए PIA की निजकारी का शफाफ और काबिल एतमाद अमल 23 दिसंबर 2025 को 3:30 पर हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम होगा। निजकारी राह खुशहाली, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।